جو اصحاب رسول ہیں، جو اللہ کے چنیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، جن کو اللہ نے راشدون کہا ہے، سابقون کہا ہے، متقون کہا ہے، القابات سے یاد کیا۔ دیکھیں قرآن کے پاروں میں یہ کیا ہے قرآن، میں نے تو دیکھا ہے اللہ کی قسم صحابہ کی سیرت ہی نظر آتی ہے، کہیں صحابہ کے جہاد کا تذکرہ ہے، کہیں صحابہ کی تہجد کا تذکرہ ہے، کہیں صحابہ کے نوافل کا تذکرہ ہے، کہیں صحابہ کی نمازوں کا تذکرہ ہے، کہیں صدقات و خیرات کا تذکرہ ہے، کہیں صحابہ کی حیا کا تذکرہ ہے۔ اور میں قربان جاؤں کہیں صحابہ مہمان نوازی مدینے کی سرزمین پہ کرتے ہیں، اللہ اس مہمانی کو بھی قرآن بنا کر پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیتا ہے۔ وہ آتا ہے نا سورہ مجادلہ کی جو آیات ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو صحابہ کے پورے کردار کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، زندگی کو، صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، تجارت کو، پورے کردار کو اللہ نے قرآن کے پاروں میں بیان کیا ہے۔ اگر آج کوئی بازاروں میں اپنی زبان دراز کرتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جن کی شان قرآن کے پاروں میں ہے، بازاروں میں زبانیں دراز کرنے سے مل کے بولے ان کے شان میں کوئی کمی آ سکتی، ان کے مقام میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو احباب گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع تھا سب تن پاک۔ ہم 5 تن پاک بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک۔ ہر وہ دانہ پاک ہے، ہر وہ صحابی پاک ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور ایمان پر شہادت پائی ہے اور ایمان پر وفات پائی ہے۔